جمع ہوا ہے. اس طرح کا پیار تھا. لیکن حضرت کیا ہے, اینا دے کول نہیں جانا, تو داڑھی رکھ لیں گا, تو امامہ پا لیں گا, تو پھر ٹھیک ہے حضرت. میں آپ کو بتا نہیں, کچھ چیزیں وہ ہیں جو میں بتاتا نہیں ہوں. اگر میں آپ کو جوانوں کے میسیجز سناؤں نا, میسیجز جو مجھے آتے ہیں, پچھلے دنوں مجھے 12-13 سال کے لڑکے کا میسیج آیا. کتنی کو عمر ہوتی ہے 12-13 سال, مجھے بتائیں. 12-13 سال کی عمر کے اندر تو بندے کو اپنی ہوش بھی نہیں ہوتی ہے جس طرح کا دور جا رہا ہے. مجھے میسیج کر کے کہتا ہے قاری صاحب کیا کروں, گناہوں سے نہیں بچا جاتا. یہ 2-3 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں, پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ سناتا رہا ہوں لوگوں کی باتیں ہیں. تو سب سے پہلا وصف, اگر تم چاہتے ہو نا رب رسول تم سے پیار کرے, مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے ہم لوگوں کی نگاہوں میں آنے کے لیے جناب کوئی بندہ کی بڑی جگہ کے اوپر جا کے تیار ہوتا ہے تاکہ نظر پہ کشش ہیں, لوگوں کی نظر کے اندر ہم پیارے بنے ہیں. تو کبھی یہ چیز بھی سوچا کرو, کبھی وہ بھی کام کرنے کی کوشش کیتی ہے رب رسول دی نظر چ چنگیاں بڑی. سب سے میرا سوال ہے, نہیں لوگ جاتے جناب پینٹ شرٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں, نہیں جناب ہے چنگی نہیں لگنی ہے, سلوار قمیض خریدنے کے نہیں جناب ہے چنگی نہیں لگ. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی نگاہوں میں آنا ہے نا, لوگ سانو پیار کرن, لوگوں کی نگاہوں میں آئے, لوگوں کی نظر میں محبوب بن جائے. تو یاد رکھنا, یہ جن کی نظر میں تم محبوب بننے کے لیے چلے ہو نا, یہ تو اتنے بے وفا ہیں, ایک دن ان کی کال نہ اٹھاؤ, تم کو لگ پتا جائے گا یہ تمہارے خلاف پراپوگنڈا کتنا کرتے ہیں. لیکن قربان جائے اوے اس کے ہو جاؤ, پھر یہ تم تو ڈھونڈتے بھی پھریں گے اور تمہارے پیچھے بھی چلتے پھریں گے. ان کے ہو کے تو ذرا دیکھو ہے. تو پہلی چیز, پہلا جو وصف پیدا کرو جو ہمارے اندر اگر آ جائے تو رب پیار کرے گا. داتا صاحب فرماتے ہیں پہلی چیز ہے اتباع رسول, نبی پاک علیہ السلام کی اتباع. اب میں قرآن پڑھنے لگا ہوں اور میری بات یاد رکھا کریں, جب قرآن پڑھا جائے نا تو سب سے زیادہ محبت کا اظہار کیا کرو. کیوں؟ واقعہ کسی ولی کا, حدیث جناب محمد مصطفیٰ کی, قرآن رب کا کلام ہے. سب سے زیادہ محبت کا اظہار کیا کرو. ادھر شعر پڑھو مجمع جھومتا ہے, قرآن پڑھو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. وجہ یہ ہے کہ ذوق ہی نہیں رہا قرآن سننے کا, شوق ہی نہیں رہا. تو پہلے میں قرآن کی آج پڑھنے لگا ہوں کہ اللہ نے بھی کہا ہے قرآن کے اندر یہ محبوب کی اتباع کے اندر آؤ گے. اب دیکھو ذرا, پہلی چیز اللہ پاک فرماتے ہیں کل ان کنتم تحبون اللہ, محبوب ہے نا نواکھو, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, اگر تسی کہندے ہو دعویٰ تمہارا ہم رب سے پیار کرتے ہیں, تو فتبعونی, میری فرما بداری کرو. یہ نہیں کہا جی اے بھی کر دینے اللہ نہ پیار تو اللہ بھی نہ پیار کر دے نا, اللہ نے درمیان میں فرمایا فتبعونی. سونے نہ نواخ, پہلے میری فرما بداری کرو, پہلے میری غلامی کا پٹا ڈالو. جب یہ تیرے غلام بن جائیں گے, میں رب ہو کے اعلان کر رہا ہوں یحببکم اللہ, پھر میں بھی ان سے پیار کروں گا. پھر صرف معاملہ پیار تک نہیں رہے گا, یہ قرآن ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, فرمایا معافی بھی دوائیں گے. جتنے بھی ولی گزرے ہیں, جتنے بھی ولی گزرے ہیں, ان کی زندگی اٹھا کے دیکھو ہے, ایک ایک عمل سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوتا تھا. یہ آپ جوان آتے ہو نا, اس لیے میں یہ بات کرنے لگا ہوں. یہ پچھلے دنوں ایک بندے نے داڑھی رکھ لی, وہ بھراواں نوں اے ہو گیا کہ یار انہیں داڑھی رکھ لی ہے. انہوں نے کی کیتا, جب یہ عید کے اوپر گیا نا وہ نائی کے پاس, اس کے بڑے بھائی نے اشارہ کرایا, انہوں نے کہا تھوڑی جی پولی کر دو ہے. اب اس نے یہاں سے ہلکی کی, وہ کہتا ہے ساری زندگی کبھی ہمارے گھر پولیس نہیں آئے ہیں, پتہ نہیں کی معاملہ ہویا, پولیس آئی میرے پرانو پھڑ کے لے گئی. اس نے مجھے یہ بات بتائی ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی وہ فلاں کیا ساری زندگی اسی پر رہنا ہے, فلاں کیا کہے گا, فلاں کیا کہے گا, فلاں کیا کہے گا. میں کہا جدو مو جائے گا فلاں یہی آکھے گا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر بندے کے اندر حضور کی سنت کو لے کے یہی جذبات ہونے چاہیے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی. مجھے بتاؤ جڑے لوگ حرام خوری کرتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی, جو لوگ 2 نمبریاں کرتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی, جو لوگ انگریزوں کے کلچر کو اپناتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی. تینوں سنت رسول رکھ کے کیوں شرم آندی ہے یا رسول اللہ کو نا, تمہیں کیوں شرم آتی ہے؟ تمہیں تو فخر کرنا چاہیے کہ وہ کسی کے پیچھے چلا ہے, تو محمد مصطفیٰ کے پیچھے چلا ہے. اور میں کہتا ہوں یہ جذبات ہونے چاہیے. اب میری والدہ ایک دن مجھے فرمانے لگی, کو کہنے لگی بیٹا اولاد جی ہوئے گی تو اولاد نو بھی دین پڑھانا ہے. میری والدہ مجھے کہنے لگی ہیں, تو میں نے اپنی والدہ سے کہا, میں کہ اس چھوٹی سی عمر کے اندر عزت دنیا نے نہیں دی,
حضرت BA پڑھا تھا وہ بھی ہاتھ چومدا ہوں ہے. میں نے یہاں پر بڑے احباب آتے ہیں, اگر ان کو مالی اعتبار سے دیکھو بڑے مضبوط ہیں, لیکن جس طرح ہمارے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں, ہمیں کیا لگ گیا ہے جی, تمہاری بھی 2 آنکھیں تو میری بھی 2 آنکھیں, تم بھی کھاتی ہو میں بھی کھا, ہمیں کیا لگ گیا ہے کہ لوگ اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ مصطفیٰ کے دین کی بات حق کے ساتھ لوگوں کو سناتے ہیں. صرف یہ جذبات ہونے چاہیے. یہ بات میں نے اکثر سنایا کرتا ہوں, لیکن چلو پھر میں سناتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے دیکھا اب یہ کلچر, پہلے پینٹا منڈیا نے انیاں تھلے کر لیاں, اب میں کہنا نہیں چاہتا لیکن چونکہ سمجھانے کے لیے, کیونکہ بات غلط نہیں ہے, تھلے انڈر وے بھی نظر آیا کرتے تھے, نہیں وہ فیشن آیا تھا, نوجوانوں کو پتا ہے. پھر اب کیا فیشن آیا, پینٹا نو چکو تے گھٹنے تو اوتے کرو. اب گھٹنوں کے اوپر آ گئی ہیں, نیچے شوز پہنا جاتا ہے. کیوں؟ یہ مغرب سے کلچر آیا ہے نا. میں کہا ان کا کلچر سمجھ کے تم نے پینٹوں کو اوپر کر لیا ہے, مدینے والے کی سنت سمجھ کے اگر تم نے اوپر کیا ہوتا, اللہ تعالیٰ نے تیرے دل کو بھی ستھرا کر دینا تھا, اللہ تعالیٰ نے تیرے ظاہر کو بھی ستھرا کر دینا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پونچے شلوار کے ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے. آپ کا چاچا کہنے لگا اے عثمان تو نے سفیر بن کے جانا ہوتا ہے, تو لہٰذا یہ پونچے نا یہ ٹخنوں سے نیچے رکھا کر, تاکہ تیری شخصیت کا روب, تیری شخصیت کا دبدبا اگلے کے اوپر پڑے ہے. اب ہم جیسی کو کوئی ایسا مشورہ دے کہ جناب ہمیں بھی کئی کہتے ہیں علامہ صاحب کوٹی پا کے آیا کرو, روب ودے دبدبا ودے, تو میں ہم جیسے کو کوئی مشورہ دے, ہم کہتے ہیں بڑی خوب بات بتائی ہے, فائدے کی بات بتائی ہے. لیکن سنو عثمان غنی نے کیا کہا, جملہ تڑپا دینے والا ہے. آپ نے چاچے کو کہا چاچا کلمہ تیرا نہیں پڑھا, کلمہ مدینے والے کا پڑھا ہوا ہے. ایک بندگی خدا کی, ایک بندگی گدائی, یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ. آج دیکھو کس طرح کا دور آ چکا ہے کہ نیچے سے چیز اٹھا کے کھانے کو نا شرم محسوس کی جاتی, اینے کہنا تھلوں چوک کے کھا رہے ہیں. اللہ دے ہو بندے ہو, تمہیں کیا پتا, صوفیہ فرماتے ہیں نیچے چیز گری ہو نا رزق ہو, جو اس کو کھائے اللہ سونی اولاد عطا فرماتا. ہمیں آگے کہتے علامہ صاحب دعا کرو اللہ پتر دے ہے, تو یہ کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں؟ حضرت سلمان فارسی گیا ہے, میں آپ کو یہ بھی تو انسان تھے, آج نام باقی ہے جناب. یہ کتنے ماڈل مر گئے, یہ پچھلے دنوں انڈیا کے ایکٹروں نے خودکشیاں کی ہے, کیڑا نام لینے والا ہے, انہوں نے لکڑا چڑھا کے بال چھڑے ہونا, بڑا فیشن کیا کر, کدھر گیا جی فیشن, مکمکا گیا نا. حضرت سلمان فارسی ایران گئے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے, جب دسترخوان پہ کھانے کے لیے بیٹھے تو جب نیچے چاول کے دانے گرے تو آپ اٹھا کے نا کھانے لگے, کیونکہ سنت ہے رسول اللہ کی. تو ایک بندہ کہنے لگا یہاں کے لوگ نا بڑے مہذب ہیں, تہذیب والے ہیں, اس طریقے کو پسند نہیں کرتے. اب سنو سلمان فارسی نے کیا کہا, یہ نہیں کہا اچھا مجھے پتا نہیں تھا, نا آپ نے فرمایا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے آقا کی سنت پہ عمل کرنا چھوڑ دوں, جان جا سکتی ہے, لیکن ہمارے اندر سے حضور کی سنت پہ عمل کرنا نہیں چھوڑا جا سکتا ہے. یہ ہے جذبات. آج کے مسلمانوں کے اندر یہ کیوں جذبات نہیں ہے؟ پوری دنیا کا پھیرا لگاؤ, ہر بندہ پریشان ہے. یہ پچھلے دنوں میں کل دیکھ رہا تھا, انگلینڈ کے اندر پٹرول نہیں لبدا پیا, وہ ایک دوسرے کو مارتے پے ہیں. ہمیں کہتے تھے تمہارا معاشرہ تو مہذب ہی نہیں ہے, تو میں کہتا تہاڈا کیڑا مہذب معاشرہ ہے؟ سمجھ آئیے بات کی. حضرت حالات چنگے ہونا تو پھر سارے نو اخلاق آ ہی جاندے نے. یہ 2 دن پٹرول بند ہوا, تمہارا سارا مہذبانہ کدھر گیا جی معاشرہ؟ صرف یہ سارے قانون مسلمان معاشرے کے لیے رہ گئے, یہ سارے اصول مسلمان معاشرے کے لیے رہ گئے. تو کشف المحجوب کی روشنی میں